اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے اس چینل حافظ وائس چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا خصوصی خطاب۔ سماعت فرمائیے گا، میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنیں۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور خطاب پورا سنیے گا۔ چلتے ہیں خطاب کی طرف۔ اب جو شب برات آ رہی ہے، حدیث پاک میں ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسے ہی سورج چھپتا ہے اللہ پاک جل شانہ اس آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور ساری رات اپنے بندوں کو آواز لگاتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، مالک آواز دے رہا ہے، خالق آواز دے رہا ہے اور مخلوق سوئی پڑی ہے۔ ساری رات آواز آتی ہے، حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے گناہ گار، کوئی ہے سیاکار، کوئی ہے پہاڑوں جتنے گناہ والا، کوئی ہے سمندروں کے قطروں جتنا گناہ والا۔ آج میں خدا عرش عظیم سے چل کر آیا، میری بے پرواہی، میری بے نیازی آج چاہتی ہے تمہیں سب کو معاف کر دوں۔ کبھی آواز آتی ہے، مانگنے والوں کھڑے ہو جاؤ، میں تمہارے دامن بھر دوں۔ فرمایا حل من مستغفر، طرح طرح کے گناہ گاروں اور سیاکاروں اپنے گناہوں پہ معافی کا سوال کرو، میں نے یہ رات تمہیں اسی لیے دی ہے، نجات کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ کروڑوں لوگوں کو آج دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ آواز آتی ہے، میرے بندو کتنا بھی تو گناہ گار ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے بندے تیری اپنے گناہوں پہ نظر نہ کر، اپنے گناہوں پہ نظر بھی کر، لیکن ساتھ ساتھ میرے دریا کرم پہ بھی نظر کر۔ بے شک تیرے گناہ بے حد ہیں، بے شمار ہیں، پر میری کریمی کی بھی کوئی انتہا نہیں، میری کریمی کی۔ حل من مستغفر، کوئی ہے معافی مانگنے والا، آج اس کو معاف کر دیا جائے۔ کوئی ہے بخشش مانگنے والا، آج اس کی بخشش کر دی جائے۔ کوئی ہے اللہ پاک جل شانہ کے دربار میں سر جھکا کر معافی مانگنے والا، آج اس کو معافی عطا کر دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں، او لوگوں نا امید نہ ہو، میں خدا تمہیں چل کر معاف کرنے کے لیے خود آ گیا ہوں، چل کر معاف کرنے آ گیا ہوں۔ مگر آج کے مسلمان کا اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین کوئی نہیں، اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں۔ اللہ تو اتنا بڑا مہربان ہے، گناہ بخشنے کے لیے کریمی کی بارش برسا رہا ہے، دریائے کرم بہا رہا ہے۔ ادھر ہم نے رسمیں چلا دی، پٹاخے چلائیں گے، گولے چلائیں گے، آسمان کی طرف بچے آگ اڑائیں گے اور معصوم بچے یہ کہیں گے، الہی ہمارے ماں باپ جنت کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ نعمتوں کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ جنت کے عیش آرام کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ بخشش اور آرام کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ کو تو اس طرح کا دے پڑاخ کر کے گولا چھوڑ دیا، یا اللہ میری ماں کو بھی میرے باپ کو بھی جہنم کے انگارے عطا کرنا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ پاک جل شانہ ساری رات ندا کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، حل من مستدرک، کوئی ہے جس کی روزی میں تنگی ہو، کوئی ہے پریشان حال کپڑے کی تنگی ہو، کوئی ہے ایسا جس کو قرضے نے دبا لیا ہو، کوئی ہے ایسا جس کو اہل و عیال کے خرچے نے پریشان کر دیا ہو، کوئی ہے تنگ دستے، آج مجھ سے روزی میں فراخی مانگے، میں اس کی روزی میں فراخی کر دوں۔ کیوں اللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون،
اور زمین پہ نظر نہ کر، دکان پہ نظر نہ کر، نوکری پہ دفتر پہ نظر نہ کر۔ مالک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اگر میں تجھے نہ کھانے دوں، آگے رکھا ہوا کھانا، آگے رکھی ہوئی دولت بھی، پھل بھی، فروٹ بھی، حتیٰ کہ کھانے کے ارادے سے ہاتھ میں لیا ہوا، حتیٰ کہ کھانے کے ارادے سے جو منہ میں تیرے جا چکا، میں نہ چاہوں حلق سے نیچے اتر سکتا نہیں، میں نہ چاہوں تو حلق سے نیچے اتر سکتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ روزی مجھ سے مانگ، مدد مجھ سے مانگ، فراخی مجھ سے مانگ، اور میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، اور مجھ سے بڑا تجھ پر کون کریم ہوگا؟ تو سویا پڑا ہے، میں تجھے دینے آیا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بندو، جو تمہیں پیسے دیتا ہے وہاں کھڑے رہتے ہو، جو تمہیں پیسے دیتا ہے وہ ساری رات پھرتے ہو، میں جنت دینے آیا ہوں، کتنا بڑا افسوس ہے تم سو گئے ہو۔ آواز آتی ہے؟ کوئی ہے ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو؟ کوئی ایسا بیمار ہو، گھر والے بھی تنگ آ گئے ہو، تمام کے تمام نا امید ہو چکے ہو، اب اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں، اتنا بڑا پریشان ہے، اتنا بڑا بیمار ہے۔ آواز آتی ہے آج جھولی پھیلا، خزانہ میرے پاس صحت کا، تندرستی کا موجود ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کھلانے والا میں، پلانے والا میں، بیمار پڑ جاؤ تندرستی دینے والا میں۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں، ڈاکٹر پہ یقین ہے، ٹکوں پہ یقین ہے، گولی پہ یقین ہے، ان کے آپریشن پہ یقین ہے، ان کی دوا پہ تیرا یقین ہے، میں خالق کی ذات پہ تیرا یقین کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں خالق کی ذات پہ آج مانگ تندرستی، میں تجھے صحت عطا کروں۔ یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ساری رات پروردگار عالم اپنی مخلوق کو ندائیں دیتے ہیں، ندائیں دیتے ہیں، نام لے لے کر۔ کوئی ہے فلانی ضرورت والا، کوئی ہے فلانی حاجت والا، کوئی ہے جس کی اولاد نہ ہو آج مانگے، کوئی ہے جس کو اولاد نے تنگ کر رکھا ہو، موت کی دعائیں مانگ رہا ہو، آج مانگے میں اسے دے کے جاؤں، آج مانگے میں اسے دے کے جاؤں۔ مگر ہمارا یقین نہیں نا، وہ یقین کون بنائے؟ یہ یقین بنانے کے لیے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا۔ میرے محبوب جا میری مخلوق کا یقین بنا، عقیدہ بنا، اعتقاد بنا۔ گرمی میں اگر کوئی ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا پلا دے، کتنی دعائیں دیتا ہے، حیاتی ہوگی، جندڑی جیویں، اللہ نیک کری، شالا تکتی وہاں نہ لگی، اچھا اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس کو 80 سال پلاتے ہو گئے، کبھی اس کا بھی شکر ادا کیا؟ سردی کے موسم میں ایک چائے کی پیالی کوئی پلا دے، اکڑیاں بول اٹھتی، او میاں بلا ہوگی، اللہ بلا کرے تیرا، اللہ جزائے خیر دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں 90 برس ہو گئے کھاتے پیتے، کبھی تیرے منہ سے الحمدللہ نہیں نکلا، تیرے منہ سے کبھی الحمدللہ نہیں نکلا۔ اندازہ لگاؤ وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی جس کو خدا برکتوں والی رات کہے۔ خدا برکتوں والی رات کہے جس کو۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، شعبان کی 15ویں رات آ گئی، بڑی برکتوں والی رات ہے۔ قوم نے تماشا بنا لیا، بچوں کو لگا دیا پٹاخے چلانے پر، اور بڑے بڑے حاجی نمازی، بڑے بڑے نیک لوگ پڑ گئے حلوے شریف پہ۔ باقی دنوں میں تو دال کھا کر آدمی کو ذرا کم نیند آتی ہے، اس دن جو حلوے کی پلیٹیں چڑھائی پھر تو خیر ہی خیر ہے۔ کون عبادت کرے؟ ہم تو بھی اپنی بات کریں گے، تمہیں ملے نہ ملے، مولوی کا حجرہ تو بڑھ ہی جاتا ہے نا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں یہ دستور ہی نہیں۔
بہرحال ہر چیز الٹ استعمال کرنے کی قوم کی عادت بن گئی، مزاج بن گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگوں آ گئی برکتوں والی رات، کھڑے ہو جاؤ، وضو کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، عبادت کر لو۔ توبہ والی رات آ گئی، استغفار والی رات آ گئی، بخشش والی رات آ گئی، اور مانگنے والی گھڑی آ گئی، مانگنے والی گھڑی آ گئی۔ اللہ فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ انا کننا منذرین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، نجات والی رات آ گئی، بخشش والی رات آ گئی، چھٹکارے والی رات آ گئی، بری ہونے والی رات آ گئی۔ بے شک فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ انا کننا مرسلین۔ اللہ فرماتے ہیں پروردگار عالم نے اسی رات میں فیصلے فرمانے ہوتے ہیں۔ فیصلوں والی رات آ گئی، لوگوں کو کہتے ہوئے سنا بھی ہوگا اور بھگتے بھی ہوں گے۔ پہلے مقدمہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، پھر اخیر میں آ کر کے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلے کی تاریخ ہے، تو اس پہ بڑی کوشش کر کے جاتے ہیں بھائی ذرا پہلے پہنچو، فیصلے کی تاریخ ہے۔ اللہ تو شب برات فیصلے کی تاریخ ہے، فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں پورے سال میں جتنی روزی ملنی ہے اس کا فیصلہ اس رات میں۔ کا فیصلہ اس رات میں۔ کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کتنا منافع ملنا ہے، کتنا گھاٹا ملنا ہے، پورے سال کا ایک ایک دانہ، ایک ایک گھونٹ پانی کا، کسی اور چیز کا لکھ دیا جاتا ہے، مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اس رات میں سب کچھ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اسی رات میں اگلی رات تک، اگلے سال کی اس رات تک جتنے لوگوں کو مرنا ہوتا ہے، جتنوں کی موت آنی ہوتی ہے، بجٹ بنا کر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بجٹ بنا کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کے اس ڈر سے عبادت کرنا، یہ سوچ کر کہ آج کی رات میں ممکن ہے میرا بھی اس بجٹ میں موت والے میں نام آ گیا ہو، اور اگلے سال یہ رات پتہ نہیں مجھے آئے گی کہ نہیں۔ کیونکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں تمہیں معلوم نہیں دنیا کا نظام اتنا غلط ہو جائے گا، معاشرہ اتنا بگڑ جائے گا، قوم اتنی تباہ ہو جائے گی، صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، میری امت اتنی بگڑ جائے گی، انہیں کسی چیز کی پہچان بھی نہیں رہے گی، شناخت بھی نہیں رہے گی، یوں ہی بکواس کرتے مر جائیں گے، یوں ہی بکواس کرتے مر جائیں گے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کوٹھی بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا روپیہ میرا لگنا ہے، بنوانا میرے ذمے ہے، ایک رات کا بسیرا بھی مجھے اس مکان میں نصیب نہیں، ایک رات کا بسیرا بھی اس مکان میں مجھے نصیب نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی اپنی پسند کی جگہ شادی کے لیے جاتا ہے، لڑکی کو پسند کرتا ہے، دلہن کو پسند کرتا ہے، کمار اس کو بڑی پیاری ہوتی ہے، شادی کے لیے جا رہا ہے، سیرا باندھے کھڑا ہے، بارات تیار کھڑی ہے اور شادی کے لیے جا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس مالک کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، حالانکہ ان ساری باتوں کے سوا اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں جس کے لیے قدم قدم پہ سیکھ رہا ہوں، جس کے لیے قدم قدم پہ مر رہا ہوں، جس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار ہوں، جس کے دیدار کے لیے رات دن مارا مارا پھرتا ہوں، شادی بھی ہو جائے گی لیکن شادی کے بعد بھی ایک آنکھ سے دیکھنا بھی، ہاتھ لگانا بھی میرے نصیب میں نہیں، میرے نصیب میں نہیں، پہلے موت آ جائے گی۔ کتنے سالوں کی بات ہے، وہاں لاہور راوی روڈ پہ میں ٹھہرا ہوا تھا،
बराबर की एक कोठी में शादी थी। फैसलाबाद बारात गई शादी के लिए, बड़ी धूमधाम, बड़ा गाना बजाना, खाना पकाना, इंतजार हो रहा है वापसी का। दुल्हन आएगी, यहाँ सामान रखेंगे, यहाँ जहेज रखा जाएगा, यहाँ खाना पीना होगा। बड़ी शिद्दत से इंतजार है, बड़ा इंतजार है, शौक है, नाचना गाना कूद नाच हो रहा है सब कुछ। शाम के 6 बजे बजाय दुल्हन आने के, बजाय जहेज आने के, बजाय जेवर आने के, घर के बमै दुल्हा, बमै दुल्हन, बमै भाई माँ बाप 11 आदमियों की छीछड़े और बोटियां बनकर आ गई। और 11 आदमियों की छीछड़े और बोटियां बनकर आ गई। कब अल्लाह के कहर से डरोगे? कब तौबा करोगे तुम? कब अल्लाह के कहर से डरोगे? कब अल्लाह से डरोगे? पिछले साल इस रात में हजारों लाखों दुनिया पे थे, आज कब्रों में पड़े हैं। न जाने अगले साल मेरा तेरा क्या हाल होगा। न जाने अगले साल तेरा मेरा क्या हाल हो। फरमाया रोजी का बजट बना दिया जाता है, मौत का बजट बना दिया जाता है, पैदा होने वालों की फहरिस्त भी बना दी जाती है। अल्लाह अल्लाह। फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीमिन अम्रन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। बड़े बड़े फैसले होते हैं, बड़े बड़े अल्लाह पाक जल्ले शान हुई इस रात में फैसले फरमाते हैं। जब फैसले उसने करने हैं तो हमें उसके और करीब हो जाना चाहिए, जो फैसले और उसके नजदीक होना जाना चाहिए, और उससे माफी मांगनी चाहिए, और उसके करीब होकर उससे निपट जाना चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। एक हदीस पाक मेरे जहन में आई हुई है, मुख्तलिफ रिवायतों से 3 सहाबा से रिवायत है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ लफ्जों से 3 सहाबा से ये रिवायत है। अल्लाह अकबर अल्लाह। जनाब आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं सोई हुई थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ ही सोए हुए थे। अचानक चुपके से उठे, आहिस्ता से दरवाजा खोला, बाहर तशरीफ ले गए। मेरे दिल में आया आज बारी तो मेरी थी, पता नहीं किसी और बीवी के यहाँ चुपके से तशरीफ ले गए। मैं बाहर निकली, मैंने देखा दूर जा तशरीफ ले जा रहे हैं, मैं भी पीछे पीछे होली। रात का वक्त था, काली कमली वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में तशरीफ। हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जैसे ही मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत वाली झोली फैलाई, हाथ फैलाए और उम्मत के लिए दुआ मांगनी शुरू फरमाई। फरमाया मैं भी पीछे खड़ी होकर हाथ फैलाकर दुआ मांगती रही, आहिस्ता आहिस्ता आमीन कहती रही। इतनी लंबी दुआ मांगी, इतनी लंबी दुआ मांगी, हमारी अम्मा कहती हैं कि मेरे हाथ दुख गए, मैंने 3 मरतबा हाथ छोड़े और 3 मरतबा हाथ दुआ के लिए उठाए। 3 मरतबा हाथ, इतना मांगा उम्मत के लिए इस रात में। यही रात थी शाबान की 15वीं रात। फरमाती हैं जब वापस होने लगे, चूंकि मैं लड़की थी, मैंने दौड़ लगाई तो मैं अपने हुजरे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही पहुंच गई। फिर आप तशरीफ ले आए तो मुझे फरमाने लगे तेरा सांस क्यों चढ़ गया? ये तो तुझे सांस ऐसे चढ़ा हुआ जैसे कहीं से दौड़ के आई हो। फरमाती हमारी अम्मा तैयबा ताहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, फरमाने लगी आका आपकी दुआ में मैं भी तो शरीक थी। आपकी दुआ में आप जो वहाँ दुआएं मांग रहे थे मग़फ़िरत की, बख्शिश की, तो मैं भी तो शरीक थी, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता आमीन कह रही थी। फिर आपसे पहले दौड़ कर मैं घर में आ गई। अब अगली बात असल में जिक्र करना चाहता था मैं कि ये है वो रिवायत 3 सहाबा से, 1 सहाबिया से, 2 सहाबा से। फरमाया आयशा मैं कैसे ना मांगता, तवज्जो करना, मैं कैसे ना मांगता, मैं कैसे ना रोता, मैं कैसे ना आजिज़ी करता, मैं क्यों ना रहमत वाली झोली फैलाता। तुझे मालूम नहीं आज की जो शब बरात की रात है, कबीला कलब के बकरियों भेड़ों के जिस्म पे जितने बाल हैं उन बालों से भी ज्यादा लोगों की आज बख्शीश होनी है। कबीला कलब के भेड़ बकरियों से भी ज्यादा
لوگوں کی جس قبیلے کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، ان کا اجڑ، ان کا ریوڑ، ان کا غلہ 10 میل میں بیٹھتا تھا، 10 میل میں بیٹھتا تھا۔ اتنی بخشش، اتنی عام بخشش، عام بخشش کا سماں ہے۔ بابوزو بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، یقین کہتا ہے، دل کہتا ہے کہ ہمارا نمبر بھی آ گیا ہوگا، جب اتنے بال تھوڑے ہوتے ہیں بکری کے جسم پہ، بھیڑ کے جسم پہ۔ لیکن جب حضرت عائشہ کو مسکراتے دیکھا اور زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے دیکھا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری ساری امت اسی طریقے سے بخش دی جائے گی، ہر سال معافی ملتی رہے گی، ہر سال بخشش ہوتی رہے گی، مگر 3 آدمیوں کی نجات اس رات میں بھی نہیں۔ اللہ اکبر، 3 آدمیوں کی نجات اس رات میں بھی نہیں ہوگی۔ اللہ 3 قسم کے آدمیوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں، رحمتوں بھری رات میں بھی نہیں، مغفرت والی رات میں بھی نہیں۔ اتنے بڑے ریوڑ کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو معافی مل گئی، مگر 3 پھر بھی رہ جائیں گے، 3 پھر بھی رہ جائیں گے۔ کتنا برا ہوگا۔ اتنی رحمت کی بارش برسے، رحمت کا دریا بہ گیا ہو، سمندر چھاتے مار گیا ہو، اور پھر کوئی رہ جائے، پھر بھی کوئی رہ جائے۔ فرمایا رحمتم من ربک انہ هو السمیع العلیم، انہ هو السمیع العلیم۔ میں رب کی رحمت برس رہی ہے، میں رب کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، جھولیاں پھیلاؤ، چادریں بچھا کر گٹھڑیاں بنا لو، یقین کی دولت اپناؤ، انہ هو السمیع العلیم۔ یقین دیکھوں گا ان کا اسباب پہ کتنا یقین ہے، مجھ خدا پہ کتنا یقین ہے، مجھ خدا پہ کتنا یقین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ان کو اچھی طرح سے دیکھوں گا، اچھی طرح سے دیکھوں گا ان کو۔ سبحان اللہ۔ 3 آدمیوں کی پھر بھی نجات نہیں۔ 3 آدمیوں کی پھر بھی سب سے نجات پہلا کون؟ فرمایا الا من اشرک باللہ، جس نے میری ذات میں، صفات میں ذرہ برابر بھی کبھی شرک کیا ہوگا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اسے کبھی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں، میں اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ خوب یاد کر لو قبر پرستوں، قبروں کی مٹی چاٹنے والوں، یاد کر لو پیروں فقیروں کا تھوک چاٹنے والوں، یاد کر لو نیچے جھک کر کے سلام کرنے والوں، یاد کر لو اس کو کوئی کامیابی نہ سمجھو۔ قرآن مجید ہے صاف اعلان کر دیا رحمتم من ربک، رحمتن من ربک۔ قبروں والوں کے پاس کوئی شے نہیں، میرے پاس آؤ، رحمت میرے پاس ہے، رحمت میرے پاس۔ انہ هو السمیع العلیم۔ تمہارے ارادوں کو، تمہاری نیتوں کو، تمہاری آرزوؤں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، جو ارادہ کرو گے وہ بھی جانتا ہوں، جو منہ سے زبان ہلاؤ گے میں خدا اچھی طرح سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں خدا اچھی طرح سنتا ہوں۔ شرک کرنے والے کے لیے کوئی نجات نہیں۔ 1,24,000 رسول، پیغمبر، نبی، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی قسم قیمے بن گئے،